ایک وقت تھا جب حسنی مبارک قاہرہ کے ایک فوجی ہسپتال کے کمرے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ انور سادات کے قتل کے بعد وہ زخمی حالت میں بستر پر تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا آپ زندہ بچ گئے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ اس نے خاموشی سے چھت کو دیکھا اور آہستہ سے کہا شاید خدا نے مجھے مصر کے لیے بچایا ہے۔ اسی لمحے اس کے اندر ایک یقین نے جنم لیا کہ وہ چنا گیا ہے، کہ اس کی زندگی عام لوگوں جیسی نہیں، کہ اس کا مقدر اقتدار سے جڑا ہوا ہے۔ یہی یقین بعد میں اس کا سب سے بڑا فریب بن گیا۔ جو شخص کبھی موت کے سائے سے واپس آیا تھا، وہ یہ ماننے لگا کہ انجام اس کے لیے نہیں لکھا گیا۔ وہ سمجھ بیٹھا کہ جسے قسمت نے ایک بار بچا لیا ہو، اسے تاریخ نہیں گرا سکتی، اور یوں ایک انسان آہستہ آہستہ خود کو قوم سے بڑا سمجھنے لگا، بغیر یہ جانے کہ تاریخ کسی کو معجزہ سمجھ کر نہیں چھوڑتی۔ حسنی مبارک نے 1981 میں اقتدار سنبھالا تو مصر ایک زخم خوردہ ریاست تھی۔ انور سادات کے قتل کے بعد قوم خوف، بے یقینی اور بیرونی دباؤ کے درمیان کھڑی تھی۔ مبارک نے خود کو استحکام کا آدمی بنا کر پیش کیا۔ اس کا بنیادی نعرہ یہی تھا کہ وہ مصر کو انتشار سے بچائے گا۔ ایمرجنسی قوانین نافذ کیے گئے، سیکیورٹی اداروں کو غیر معمولی اختیارات ملے اور ہر اختلاف کو ریاستی سلامتی کے نام پر دبایا جانے لگا۔ عوام نے خاموشی اختیار کی کیونکہ خاموشی ہی بقا کا راستہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، دہائیاں بیت گئی۔ مبارک کے گرد ایک ایسا نظام کھڑا ہو گیا جس میں ہر افسر، ہر وزیر اور ہر گورنر کا اصل ہدف مسئلہ حل کرنا نہیں بلکہ صدر کو خوش رکھنا تھا۔ جو افسر بری خبر لاتا وہ مشکوک بن جاتا، جو خطرے کی گھنٹی بجاتا وہ نظام سے باہر کر دیا جاتا۔ یوں آہستہ آہستہ حقیقت اور اقتدار کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ مصر بدل رہا تھا مگر قاہرہ کے ایوانوں میں وہی پرانا مصر دکھایا جاتا تھا۔ ریاستی میڈیا نے مبارک کو قوم کا محافظ بنا کر پیش کیا۔ ہر خبر میں ترقی، ہر رپورٹ میں استحکام، ہر تقریر میں کامیابی دکھائی جاتی۔ مہنگائی، بے روزگاری، پولیس کے مظالم اور نوجوانوں کی مایوسی اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھے جو صدر کے سامنے رکھی جاتی تھی۔ مبارک نے یہ مان لیا کہ اگر لوگ سڑکوں پر نہیں نکل رہے تو وہ مطمئن ہے۔ اس نے یہ نہ سمجھا کہ خاموشی کبھی کبھی خوف کی زبان ہوتی ہے، رضامندی کی نہیں۔ مصر کی گلیوں میں ایک اور کہانی لکھی جا رہی تھی۔ یونیورسٹیوں میں بے روزگار نوجوان، بازاروں میں پسے ہوئے مزدور، تھانوں میں ذلیل کیے گئے شہری، یہ سب ایک خاموش غصہ اپنے اندر جمع کر رہے تھے، مگر یہ غصہ صدر تک نہیں پہنچتا تھا، کیونکہ جو چینل اس غصے کو دکھا سکتا تھا وہ بند تھا، جو اخبار لکھ سکتا تھا وہ روکا گیا تھا، اور جو شخص بول سکتا تھا وہ قید میں تھا۔ یوں مصر ایک آتش فشاں بن رہا تھا مگر محل میں سب کچھ پرسکون دکھائی دیتا تھا۔ حسنی مبارک نے یہ مان لیا کہ اس کی طاقت مستقل ہے۔ اس نے سمجھا کہ فوج، پولیس اور خفیہ ادارے ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ اس نے یہ نہ دیکھا کہ ادارے انسانوں سے بنتے ہیں اور انسان صرف خوف پر ہمیشہ نہیں چلتے۔ وہ ایک ایسے مصر پر حکومت کر رہا تھا جو حقیقت میں موجود ہی نہیں تھا۔ اصل مصر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا اور یہی اندھا پن اس کے انجام کی بنیاد بن رہا تھا۔ 2000 کی دہائی میں مصر کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل تھا، مگر یہی طبقہ سب سے زیادہ محرومی کا شکار تھا۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے پاس ڈگریاں تھیں مگر نوکریاں نہیں تھیں۔ ان کے سامنے ایک ایسا نظام تھا جس میں ترقی کا راستہ صلاحیت نہیں بلکہ تعلق اور سفارش تھی۔ ریاست انہیں مستقبل کا سرمایہ کہنے کے بجائے ایک خطرہ سمجھتی تھی۔ ہر اجتماع، ہر بحث، ہر سوال کو سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا۔ یوں ایک پوری نسل اپنے ہی وطن میں اجنبی بنتی چلی گئی۔ اسی دوران انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے خاموشی میں درار ڈالنی شروع کر دی۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے کو وہ کہانیاں سنائی جو اخبارات میں نہیں چھپتی تھی۔ تھانوں میں ہونے والے تشدد کی تصویریں، بے روزگاری کی تلخیاں، کرپشن کے قصے، مگر ایوان صدر میں اب بھی وہی رپورٹیں جاتی جن میں بتایا جاتا کہ ملک پرسکون ہے، عوام مطمئن ہے اور ریاست مضبوط ہاتھوں میں کھڑی ہے۔ سن 2010 میں ایک نوجوان خالد سعید کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت نے آگ میں چنگاری کا کام کیا۔ اس کی تصویر نے مصر کو ہلا دیا۔ سڑکوں پر تو ابھی خاموشی تھی مگر دلوں میں کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ نوجوانوں نے محسوس کیا کہ یہ ظلم کسی ایک پر نہیں، سب پر ہے۔ مگر مبارک کے ارد گرد موجود نظام نے اس واقعے کو بھی ایک معمولی مسئلہ بنا کر پیش کیا۔ صدر کو یہی بتایا گیا کہ حالات قابو میں ہیں۔ جنوری 2011 میں جب تیونس کی بغاوت کی خبر مصر پہنچی تو قاہرہ کے ایوانوں میں اسے ایک دور دراز ملک کا حادثہ سمجھا گیا۔ کسی نے یہ سوچنے کی زحمت نہ کی کہ وہی وجوہات
یہاں بھی موجود ہے۔ حسنی مبارک کو یقین تھا کہ مصر مختلف ہے، اس کی گرفت مضبوط ہے، اس کے ادارے وفادار ہیں، اس کے لیے عوام محض اعداد و شمار تھے، زندہ انسان نہیں۔ 25 جنوری کو جب ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو ایوان صدر میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ اسے ایک عارضی ہنگامہ سمجھا گیا۔ پولیس کو حکم دیا گیا کہ معمول کے مطابق سب کچھ کچل دیا جائے، مگر یہ معمول نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے برسوں سے غصہ جمع ہو رہا تھا۔ جو نظام خاموشی کو اطمینان سمجھتا رہا تھا، اب وہ شور کی حقیقت سے ٹکرا رہا تھا، اور اسے اب بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شور طوفان بننے والا ہے۔ تیونس کے بعد مصر کی سڑکوں پر اٹھنے والی پہلی لہروں کو حسنی مبارک نے محض ایک وقتی شور سمجھا۔ اس نے قوم سے خطاب کیا، چند وعدے کیے اور گمان کیا کہ لوگ گھروں کو لوٹ جائیں گے، مگر اب معاملہ تقاریر سے آگے نکل چکا تھا۔ تحریر اسکوائر میں جمع ہونے والے لوگ کسی رعایت کے نہیں، پورے نظام کے خاتمے کے خواہاں تھے۔ وہ صرف مہنگائی یا بے روزگاری کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ عزت، آزادی اور انصاف مانگ رہے تھے، وہ چیزیں جو دہائیوں سے ان سے چھینی جا چکی تھی۔ ریاستی مشینری جو برسوں سے خوف کے ذریعے کام کرتی آئی تھی، اب خود خوف میں مبتلا ہونے لگی۔ پولیس جو ہر احتجاج کو چند گھنٹوں میں ختم کر دیتی تھی، اس بار پسپا ہونے لگی۔ جیلیں بھر چکی تھی، سڑکیں خالی نہ ہو رہی تھی، اور ہر دن پچھلے دن سے بڑا ہجوم لے کر آ رہا تھا۔ مگر ایوان صدر میں اب بھی یہ امید زندہ تھی کہ وقت کے ساتھ یہ ہجوم تھک جائے گا۔ مبارک کو یقین تھا کہ مصری زیادہ دیر تک سڑکوں پر نہیں رہ سکتے۔ یہاں ایک اور خاموش تبدیلی ہو رہی تھی۔ فوج جو اب تک پس منظر میں کھڑی تھی، عوام کے سامنے آنے لگی۔ سپاہی ٹینکوں پر بیٹھے تھے، مگر گولیاں نہیں چل رہی تھی۔ عوام ان کے ساتھ تصاویر بنوا رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے ایک بصیرت رکھنے والا حکمران خطرے کی گھنٹی سمجھتا، مگر مبارک نے اسے اپنی طاقت کی علامت سمجھ لیا۔ اسے لگا کہ فوج کی موجودگی بغاوت کو روک دے گی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ فوج نے خود کو ریاست کے بجائے قوم کے قریب کرنا شروع کر دیا تھا۔ دن گزرتے گئے، ہر خطاب کے بعد ہجوم اور بڑھ جاتا، ہر رعایت کے بعد مطالبات سخت ہو جاتے۔ وہ نظام جو برسوں میں بنا تھا اب دنوں میں لرزنے لگا، مگر حسنی مبارک کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی طاقت کے مراکز میں گزاری تھی۔ اس نے مصر کو کبھی بغیر اپنے تصور نہیں کیا تھا۔ وہ اس امکان کو ذہن میں لانے سے بھی قاصر تھا کہ عوام واقعی اسے مسترد کر سکتے ہیں۔ اقتدار کے ایوانوں میں اب دو دنیایں ٹکرا رہی تھی، ایک وہ جو رپورٹس میں لکھی گئی تھی، مضبوط ریاست، وفادار ادارے، قابو میں عوام، دوسری وہ جو سڑکوں پر سانس لے رہی تھی، غصے، امید اور آزادی سے بھری ہوئی۔ حسنی مبارک پہلی دنیا میں زندہ تھا، جبکہ دوسری دنیا اس کے اقتدار کو دفن کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ انجام جسے وہ برسوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، اب اس کے بالکل سامنے آ چکا تھا، مگر اسے اب بھی اس کی مکمل شدت کا اندازہ نہیں تھا۔ 11 فروری 2011 کو وہ لمحہ آ پہنچا جسے تاریخ نے برسوں سے خاموشی میں تیار کیا تھا۔ حسنی مبارک کے اقتدار کے 27 سال چند جملوں میں ختم کر دیے گئے۔ اعلان ہوا کہ صدر مستعفی ہو چکا ہے، اقتدار فوج کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ قاہرہ کی سڑکوں پر خوشی کا سیلاب امٹ آیا۔ لوگ ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، سجدے کر رہے تھے۔ وہی قوم جو دہائیوں سے خاموش تھی اب بول رہی تھی، اور پوری طاقت سے بول رہی تھی۔ مبارک کے لیے یہ انجام کسی خواب کے ٹوٹنے جیسا تھا۔ وہ شخص جو خود کو مصر کی ناگزیر ضرورت سمجھتا تھا، چند دنوں میں غیر متعلق ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے وہی ادارے خاموش کھڑے تھے جن پر اسے سب سے زیادہ یقین تھا۔ نہ پولیس نے اسے بچایا، نہ خفیہ ادارے، نہ فوج۔ ہر وہ ستون جسے وہ ناقابل شکست سمجھتا تھا، ایک ایک کر کے اس سے ہٹ گیا۔ اقتدار کی دنیا جسے وہ حقیقت سمجھتا تھا، لمحوں میں تحلیل ہو گئی۔ یہ سکوت دراصل اچانک نہیں تھا، یہ برسوں کی جمع شدہ خاموشی کا نتیجہ تھا۔ وہ سچ جو برسوں دبایا گیا تھا اب سیلاب بن کر بہہ نکلا تھا۔ غصہ جو تھانوں، عدالتوں، دفاتر اور بازاروں میں پلتا رہا تھا اب سڑکوں پر آ چکا تھا۔ مبارک نے مصر کو نہیں بدلا تھا، اس نے صرف مصر کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا، اور جو حکمران قوم کو دیکھنا چھوڑ دے وہ خود تاریخ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ حسنی مبارک کی کہانی ایک فرد کی نہیں، ایک اصول کی کہانی ہے۔ جب اقتدار خوف پر کھڑا ہو تو سچ راستہ بدل لیتا ہے، جب حکمران تنقید کو جرم بنا دے تو حقیقت خاموشی میں پلتی ہے، اور جب خاموشی حد سے بڑھ جائے تو وہ انقلاب بن جاتی ہے۔ مبارک اس دن نہیں گرا جب اس نے استعفیٰ دیا، وہ برسوں پہلے گر چکا تھا۔
جب اس نے عوام کی آواز سننا چھوڑ دی تھی۔ تاریخ ہمیں یہ سبق بار بار دیتی ہے کہ طاقت کا سب سے بڑا دشمن کمزوری نہیں، اندھا پن ہوتا ہے۔ جو حکمران خود کو ناگزیر سمجھنے لگے وہ دراصل اپنے انجام کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ حسنی مبارک مصر کے تخت سے نہیں گرا، وہ اس دنیا سے گرا جو اس نے اپنے گرد خود بنا رکھی تھی، اور جب وہ دنیا ٹوٹی تو اس کے ساتھ ایک عہد بھی ختم ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔